فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو قتل کر ڈالا، اس کو مار ڈالا، تو لوگوں نے پوچھا اے کمبخت، تو نے ماں کا حق بھی نہ پہچانا اور اسے قتل کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ اب مٹی اس کی پردہ پوش ہو گئی ہے، یعنی اب وہ قبر میں چلی گئی ہے، قبر میں سما گئی ہے۔ تو اس نے کہا وہ ایک شخص کے ساتھ بدنام ہو گئی، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ اس نے کہا تم نے اس شخص کو کیوں نہیں مارا؟ تو بولا پھر میں کتنوں کو قتل کرتا۔ وہ قتل ہو گئی تو لوگوں کے خون سے چھٹکارا پا گیا۔ اتنی چھوٹی سی بات میں اتنا اس نے بڑا مفہوم دیا کہ جو کرپٹ تھی میں اس کے لیے کتنے مارتا، اس لیے میں نے اسے ہی مار ڈالا تاکہ دوسروں کے قتل سے بچ جائے۔ وہ قتل ہو گئے تو لوگوں کے خون سے چھٹکارا پا لیا۔ یہ بد عادت ماں تیرا نفس ہے کہ ہر جانب اسی کا فساد ہے۔ اب ان کو جو نفس ہے اس کو انہوں نے اس بد کردار ماں سے تشبیہ دے کر کہا یہ بد عادت ماں تیرا نفس ہے کہ ہر جانب اسی کا فساد ہے، اسی کا رولا ہے، اسی کی وجہ سے تم زمانے کے ساتھ ہر طرف الجھتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، مار کٹائیاں کرتا ہے۔ کیوں نہ اسی کو قتل کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ جھگڑنے اور معذرت کرنے سے بچ جائے۔ اب کہانی کو گھمایا انہوں نے، اور پہلا نقطہ بھی بہت اچھا تھا، تو ماں کو مار ڈالا، کہ رہنے دو یا مٹی پاؤ۔ نہیں کیوں مار ڈالا؟ کسی کے ساتھ خراب ہو گئی تھی، کہا اس کو مارنا تھا، کہا پھر میں کتنوں کو مارتا ہوں، اس لیے میں نے اسے ہی مار ڈالا۔ اب اس کو جب الٹایا کیس کو تو کہنے لگے کہ بھائی یہ جو نفس ہے نا اس کی وجہ سے ساری لڑائیاں، اور یہ نفس جب تک بندہ آخرت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، آخرت کو پسند نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نفس اس کی جان چھوڑے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری سے مقابلہ کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نفس آپ کو چھوڑ دے، آپ کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی ہم معاشرے میں ذلیل ہوتے ہیں اسی نفس کی وجہ سے۔ الجھن صرف جو آتی ہے نا بیٹے، الجھن آتی ہے اکیلے بندے کی نہیں، فیملی کی، اس لیے کہ ہم سارے مل کے رہتے ہیں، جب مل کر رہتے ہیں تو پرابلم فیملی کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اکیلا بندہ ہو تو بندہ کہتا کوئی گال نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہے، میں ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ذکر ہے ان کے مرید خاص نے لکھی، تو بہت اچھی کتاب ہے، مثالوں کے لحاظ سے، سمجھانے کے لحاظ سے بہت اچھی کتاب ہے۔ کہنے کہ ایک بادشاہ کو ایک پریشانی لاحق ہوئی، اس نے کہا کہ یار نیک بندوں کو بلاؤ، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ نیک بندے آئے، دعا کی، کہا فلاں وہ جو جنگل میں رہتا ہے بابا وہ نہیں آیا، وہ اللہ والا نہیں آیا۔ اس کو پیغام بھجوایا تو کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کوئی بادشاہوں کے در پر چکر لگاؤں۔ بادشاہ کو علم ہوا تو اسے بڑا افسوس ہوا، کہا کوئی ہے جو اس کو سمجھائے؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، سر میں سمجھا دیتا ہوں۔ کہا ذرا اسے سمجھاؤ۔ اس نے کچھ نہیں کیا، ایک عورت کو ہائر کیا اور نے کہا یہ کام مجھ پر چھوڑ۔ اب جس جنگل میں وہ اللہ والا عبادت کرتا تھا، اس جنگل میں اس عورت نے مختصر لباس سے ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا، اسے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کی ریکی کر کے پتہ کیا کہ یہ کیا کھاتا ہے،
پھل کھاتا ہے، پھول کھاتا ہے، پتے کھاتا ہے. اب جہاں سے وہ کھاتا تھا وہاں پر نہ شہد لگانا شروع کر دیا، میٹھا لگانا شروع کر دیا. اس کا مزہ بڑھ گیا. آتے جاتے ملاقات ہو جانی تو اس نے ایک دفعہ اسے دیا پیغام دیا کہ تمہیں تو اکلے رہنی ہے تو کیوں نہ ایسی شادی کر دی. میں تیرے کو میری ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں تو تم مجھ سے شادی کر لو. اس نے بھی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی تو ہیں، شادی کر لیتے ہیں. اس نے شادی کر لی. جب شادی کر لی تو کچھ عرصے کے بعد اولاد پیدا ہوئی. اس عورت نے کہا دیکھو میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے، میں تو اس طرح بھی گزارا کر لوں، اس کا کیا کرنا. انہوں نے کہا پھر کیا کروں. کہا بادشاہ تیرا بڑا معترف ہے، تو اسے بڑا پیار کرتے ہیں، ذرا اس کے دربار میں چل کر اس کے لیے دعا ہی کر دیں. وہ اس کے ساتھ آ گیا. جب بادشاہ کے ساتھ پہنچا تو بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا میرے کہنے پر تو نہیں ہے، اس کے کہنے پر ہے. کہ اس نے چیخ ماری، چلا تو گیا لیکن اپنی ولایت وہیں چھوڑ گیا. وہ فیملی برباد کیا. اکیلا تو بندہ چل ہی لیتا ہے، فیملی کے ساتھ چلنا پرابلم ہے. کیونکہ ہمیں یہ ہاتھوں کو انگلیوں سکھائے رہتے ہیں حق ساڈا کوئی نہیں، بچے کا کی کرنا ہے، بچے کا کی بننا ہے. گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کرنا، وہ بھی پارے گا نیچے پر، ہم بھی پارے گا. بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کیا تگ و دو کر رہے ہیں. تو اس لیے جو انہوں نے بات کی نا، اس نفس کو مار ڈالو، یعنی اس کی جو ہے نا احکامات، اس کو نہ مانو. لیکن میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اکیلا بندہ تو چلو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنے آپ سے لڑ لیتا ہے. جہاں فیملی آ جائے کرے گا کیا؟ میری بات کو سمجھیے کہ نہیں؟ کیسے کرے گا؟ مشکل کام. اسے ہر جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، ہر معاملہ سہنا پڑ جاتا ہے. اسے اکیلے بندے کا بھی چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی چل لیتا ہے. جیسے میں آگے نہیں کہا کرتا کہ اگر اللہ کی راہ پر چلنے سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں تو ڈر لگتا ہے یہ نعمتیں کہیں اس کا نعم البدل ہم سمجھ کر لے تو رہے ہوں، مگر اللہ کہنا للہ اب کہ تیرا کوئی حصہ نہیں. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں بہت اللہ کا شکر ہے، بڑھیا نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمتیں دنیا کے لیے اللہ نے دے دی، آگے کا حصہ کوئی نہیں، کریں گے کیا؟ تو اس لیے یہاں پر جو انہوں نے فرمایا کہ بد عادت ماں تیرا نفس ہے کہ ہر جانب اسی کا فساد ہے، اسی کی وجہ سے تو زمانے کے ساتھ ہر طرف الجھتا ہے. کیوں نہ اسی کو قتل کر تاکہ لوگوں کے ساتھ جھگڑنے اور معذرت کرنے سے بچ جائیں. چلو کچھ نہ کچھ تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں نا. اگر ہم ٹو دی پوائنٹ دیکھیں تو بہت کم ہمارے لوگوں سے لڑائی ہو رہی ہے، یعنی ہم نہیں لڑتے. کوئی محلے داروں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، دیگر معاملات ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم کو گالیاں نہیں نکالنے والے لوگ. میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، اس میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. جہاں تک میری رپورٹ ہوتی ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. یعنی لوگوں کو ہم سے فائدہ ہی ہوتا ہوگا، نقصان نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، فساد کم برپا کرتے ہیں. ہماری وجہ سے کم فساد ہو. ہم اچھے مشورے دے دیں گے، اگر کسی کا ساتھ نہ بھی دیں گے اچھے مشورے ضرور دے دیں گے کہ یار اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت حد تک ہم کور کر جاتے ہیں بات کو، لڑتے جھگڑتے نہیں. اس نفس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات نہیں کرتے جس سے ہمیں بعد میں پشیمان ہونا پڑے، یار یہ نہ کرتا تو اچھا تھا، یہ اس طرح سے نہ کرتا تو اچھا تھا. یہ نہیں ہوتا. پھر کہنے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبیوں کے نفس مرے ہوئے نہ تھے؟ پھر ان کے ساتھ لوگوں کو حسد اور دشمنی کیا تھی؟ وہ بھی تو نفس مطمئنہ کے مالک تھے، بلکہ اس کے اوپر بھی کوئی نام ہوتا تو وہ ہوگا. وہ نام رکھے جاتے ہیں نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، اور نفس لوامہ وہ ہوتا ہے
جو نیکی کی بات بھی کرتا ہے اور برائی سے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر وہ اسے اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے یہ تینوں ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، درجے درجے، کبھی درجے سے نیچے بھی آ جاتا ہے بندہ، یہ نہ سمجھے کہ نفس مطمئنہ کا مالک ہے وہ نیچے درجے پر نہیں آئے گا، کسی وجہ سے وہ نیچے بھی آ سکتا ہے، وہ پریشانی بھی اسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو سوال کیا گیا کہ اگر نبیوں کے نفس مرے ہوئے تھے، میری بات سمجھ میں آ گئی نا، اگر کوئی نفس مطمئنہ کا مالک ہو تو نیچے بھی آ سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ اب کہے میں معصوم ہو گیا ہوں، غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم جیسے لوگوں کو اگر سمجھا یہ نفس مطمئنہ کے مالک غلطی نہیں کریں گے، ایسا نہیں، غلطی ہو سکتی، بلنڈر ہو سکتی، یہ بعید از عقل نہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی۔ اس طرح کہنے سے بیٹا بندہ کھولا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ ایک ڈنڈے پر چڑھا ہوتا ہے، غرور کے ڈنڈے پر، ٹھیک ہے، نام جھوٹی عزت کے ڈنڈے پر، جس میں وہ سمجھتا ہے میں بہت نہیں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے یار، غلطی چھوڑو، لوگوں کو جج کرنے دو تاکہ وہ غلطی ڈھونڈے کہ ہو سکتا ہے یہ غلط بات ہو، فیصلہ کرنے میں خود بھی تو اختیار وہ رکھے نا۔ اگر کوئی نیک آدمی وہ جھوٹی عزت بنا کر یا اچھی عزت بنا کر بھی اگلا بندہ اسے سمجھے نا، تو اس کی آنکھ نہ کھلے، تو اس کی آنکھ کھولنے کے لیے لازم ہے اسے کہا جائے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اپنی آنکھ کھلے رکھنا، زبان میں ہمیں نہ کہنا، تاکہ وہ اپنی آنکھ استعمال تو کرے، خود بیدار تو ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اعتماد کے گھوڑے پر سوار جا رہا ہو تو منہ کے بل گرے تو کہے مجھے گرایا کس نے تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا نبیوں کے نفس مرے ہوئے رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ لوگوں کو حسد اور دشمنی کیوں تھی؟ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے دشمن ان کے دشمن نہ تھے بلکہ اپنے دشمن، ان سے ان کو کوئی دشمنی نہیں بلکہ وہ اپنے دشمن، کیونکہ دشمنی کے نقصانات انہی کو پہنچتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ دو جگہوں پر ایک چیز آتی ہے، ایک آتا ہے جس نے سود کھایا اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی، ایک آتا ہے جس نے ولی کے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی، یعنی دونوں جگہوں پر، دو جگہوں پر، سود خوروں کے متعلق اور ولی، اور وہ ولی جس کو پتہ ہو کہ یہ ولی ہے پھر جنگ کرے، ایک تو پتہ ہی نہ بندے کو، وہ نہیں، جس کو پتہ ہے یہ ولی ہے پھر اس کے ساتھ جنگ کرے، اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، حدیث پاک میں۔ تو کہنے کے بعد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے دشمن ان کے دشمن نہ تھے، ان کے دشمن نہ تھے بلکہ اپنے دشمن، کیونکہ دشمنی کے نقصانات انہی کو پہنچتے ہیں۔ ان پاک لوگوں کی دشمنی سے انہوں نے اپنی روح کے مراتب کو نقصان پہنچایا۔ اللہ والوں کی دشمنی سے مرتبے کم ہوتے ہیں، اللہ والوں کی محبت سے مرتبے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا پازیٹیو ہوگا تو اس کا نیگیٹو بھی ہوگا، اور کسی کا نیگیٹو ہوگا اس کا پازیٹیو بھی ہوگا، کہ اگر محبت ہے تو درجے بلند ہوں گے، اور اگر نفرت ہے تو درجے کم ہوں گے۔ تو ان پاک لوگوں کی دشمنی سے انہوں نے اپنی روح کے مراتب کو نقصان پہنچایا۔ چمگادڑ خود ہی آفتاب کی روشنی سے محروم رہتا ہے، لوگ اس یکتا کی آنکھ کا حجاب کب ہے؟ فرمانے لوگوں نے خود ہی اپنی آنکھوں کو اندھا اور اپنے کو بہرا بنا لیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے دشمنوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ کتنی پرسکون زندگی ہوتی ہے جس میں اتنا سا علم آ جائے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، اور مجھے اپنے رسول کی اتباع کرنی ہے، بس پرسکون زندگی۔ ہر کھیل میں جہاں پہ کوئی اس نے کھیل کھیلنا ہے تو اس کو سمجھ ہے میرا خالق اللہ ہے اور میں نے اتباع کرنی ہے رسول اللہ کی۔ اتنی پرسکون زندگی، اس سے پرسکون زندگی کوئی نہیں ہوگی جس میں صرف دو چیزیں ہوں، کوئی لڑائی نہیں، صرف اتنا ہی خیال کہ میرا اللہ ہے اور میں نے اتباع کرنی ہے رسول اللہ۔ تو فرمانے لگے حسد کی بنیاد دوسرے کے مال و جا کی زیادتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر ہم حسد کرتے ہیں، عقل، علم، پیسہ جو بھی ہو،
جب ہم دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں تو ان سے دشمنی کرتے ہیں. ویسے مجھے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک میں سمجھاؤں اپنے آپ کو، دوسروں کے پاس کوئی چیز ہو تو میں اسے حسد نہیں کرتا، بلکہ میرا اپنا موڈ یہ ہوتا ہے مجھے چاہیے ہی نہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں، رضوان بھائی گاڑی لے کر آ جاتے ہیں، کاشف بھائی گاڑی لے کے آتے ہیں، کامران گاڑی لے کر آ جاتا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. یہ ہم مختلف جگہوں پر چلے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، ثواب یہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کام میرا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، رل مل کے ہم ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں. لیکن میرے دل میں کبھی یہ نہیں آیا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے. یعنی میں اس سے ذرا ماورا ہوں، مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، یہ خیال نہیں آتا. اس لیے کسی کی کوئی چیز دیکھ کر کہ بھی اس کے پاس، اس عورت کے پاس زیور ہے، ہمارے گھر میں زیور نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے دل میں یہ نہیں آتا. البتہ اپنے ایمان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی نوجوان اللہ والا بننے کی مشق کر رہا ہے اور اللہ والا بننا چاہتا ہے، مجھے اس سے ذرا مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ مطلب کہ میں اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے پیار کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اس سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جس راستے پر ہے مجھے اس سے پیار ہے. وہ حسد نہیں ہے، مجھے اچھا لگتا ہے چل رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ درجے میں کم ہو جائے. اس کو دیکھ کر مزہ آتا ہے نا، یار کوئی بندہ تو چل تو رہا ہے محبت سے، اللہ کی محبت میں چل رہا ہے. یعنی بچپن سے میری یہ کمزوری ہے، شروع سے میری کمزوری ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں مسجد میں گیا تو وہاں پر ایک نوجوان تھا، تو اس کو دیکھ کر مجھے محبت ہو کہ یار گاڑی رکھی ہوئی ہے. ہم یہاں ادھر جاتے تھے نا، مجھے یاد پڑتا ہے مکہ مسجد میں، تو بچپن میں جایا کرتے تھے. جب ہم 1986 میں یہاں پر آئے تو بڑا دیکھنا کرنا یاد. تو میں بلا کیا سمجھا، میں کہ میں کل ہی 5 وقت نمازی ہیں، کل ہی ولی. اور جب میں فردوس مسجد میں گیا، وہاں دوست ملے، تو وہاں پر پتا چلا نہیں یار حالے تیرنا بھی افضل ہے گئے، تیرنا بھی اتنے لوگ گئے. پھر ان کی محبت میں اور آگے بڑھا. جس کسی نے اللہ کا راستہ چھوڑا میں نے اسے چھوڑا ہے، جس کسی نے اللہ کا راستہ پکڑا ہے میں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا. جو ادھر ہو گیا چلا جائے، نو پرابلم. جو ادھر آ گیا چلتا جائے، اتنی بڑی دراصل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جو ہماری منزل سے نکل گیا، ہمارے دھیان سے نکل گیا، پیچھے کیوں جانا؟ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے، ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے. یہ کیسے ہے کہ بڑے کے پیچھے آنا چاہیے، چھوٹوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. کیونکہ جب وہ ایک محبت کے دائرے سے بندہ باہر نکلے تو اس کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. دماغ کی اماجگاہ جو ہوتی ہے نا، وہ بہت کھانا خراب کر دیتی ہے. اس لیے اس کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کا وقت نہیں ہوتا، نکل جانا چاہیے. تو فرمانے لگے کہ حسد کی بنیاد دوسرے کے مال و جا کی زیادتی ہے. یہ کوٹ رادا کشن یہاں پر ایک یہ لڑکا تھا نا، عمران کا بانجا تھا صدیق، تو اس کا نا مینٹل لیول وہ ڈسٹرب ہو گیا ہوا. اب وہ ایف ایس سی کر رہا تھا، تو اس کا ایک دوست ہے، وہ اچھے نمبر لیتا تھا. دوست ہے، گن لی، چادر لی، اس کے گھر جا چلا گیا، گن اتاری، ٹھک گولی ماری، وہیں پر وہ مر گیا اس کا دوست. اب دوست مر گیا، ہوش میں آیا، کیا ہوا تجھے، کیا ہوا؟ اب جو گولی کا سن کے بھاگے تھے نا، انہوں نے باہر جا کے کڑھاڑیاں وغیرہ پکڑی، وہ آئی، اس کو 1-2 ماری بھی، لگی بھی اسے، لیکن وہ بھاگ کے آ گیا. میں جنرل اسپتال میں سے ملنے کے لیے گیا، میں کو یہ کیا کیا؟ میرے پیر کی کرامت ہو جانی ہے، میں نے بچ جانا ہے. اور میں کو خانہ حرابہ قتل کتنا ہی، پیر کی کرامت ہو جانی ہے، میں تو مارا تو نے، میری دعا تیرے لیے قتل نہیں ہے. اس کے باپ نے آج نا میں جمعہ پڑھا رہا ہوں نا، ساڈا بال کا غلطی ہو گئی. میں غلطی ہوئی ہے نا، اس نے قتل کیا ہے، میری دعا اس کے لیے نہیں ہے. اللہ جو کرے بہتر. وہ چھوٹ گیا، مینٹل ثابت کر دیا ہوگا، کوئی اس کا دے دیا ہوگا،
وہ کیا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ کہ پاگل آنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہوگا، وہ نکل گیا، لیکن صحیح اس نے قتل کیا تھا. تو اس کا جو مینٹل لیول تھا نا وہ اس طرف تھا، اسے پتہ ہی نہیں لگا میں نے کر کیا رہا ہوں. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے نا اگلا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ہم دیکھے طور پر سے قتل کرتے نہیں. تو کوئی آگے بڑھ رہا تو اس کی غیبت لوگ شروع کر دیں گے. کوئی آگے بڑھ رہا ہوگا تو جیسے میں وہ کیا کہتے ہیں جنازے پر گیا تو وحید کے ساتھ والد صاحب کھڑے تھے تو انہوں نے کہا یہ داؤدی نہیں یہودی ہے. اب وہ کیا تھا؟ حسد. یہ لوگ اس کو مانتے ہیں مجھے نہیں مانتے، اس سے پیار کرتے ہیں مجھے نہیں مانتے. تو اس نے کہا یہ یہودی ہے. میرا تو کچھ نہ گیا، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ خود کافر ہو جاتا. میرا تو کچھ نہیں گیا، میرا کیا گیا؟ میں تو ہنستا ہوں مجھے کوئی کچھ کہے، کیونکہ ہم تو دیوانے لوگ ہیں نا. ہمیں کوئی پتھر بھی مارے اس کے نام کا ہم کہتے ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا؟ دیوانوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پتھر اس کے نام کا پڑے، کھانے میں مزہ آتا ہے. ہمارا تو آتا ہے کبھی سر نہیں پھٹا، گلا سے پتھر پہ ہون گے، ویسے کسی نے نہیں مارا کیونکہ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتا ہے. تو کہتے ہیں حسد کی بنیاد دوسرے کے مال و جا کی زیادتی ہے. حاسد کا مال تو کم ہوتا ہی ہے، حسد کرنے سے وہ خود ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں کیا کروں، گالیاں نکالے گا، برا بلاتے ہیں. بھائیوں کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے، ان کے آپس میں ذہنی ہلچال ہو جاتا ہے. اولیاء کرام کا بھی ہو جاتا ہے. اس کا میں نے کتاب میں پڑھا، ایک چھوٹا ولی تھا سمجھے تو ایک بڑا ولی تھا. چھوٹا ولی تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تو جو بڑا ولی تھا اس نے اسے مارنا چاہا، قتل نہیں کرنا چاہا، ویسے مارنا چاہا. تو درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، بس وہ وہی بیٹھ گئے. اب سرکار سامنے آ کر بس ایسے کھڑے بھی ہو جائیں اس کے ساتھ، تو یہ ولیوں میں بھی ہو جاتا ہے، یہ کمال ادھر بھی ہو جاتا ہے. تو حسد کر کے وہ خود ذہنی پریشانی میں. تمہیں تو کس سے حسد نہیں نا، میں کس سے نفرت نہیں ہے، لیکن ٹوٹا نہ دل نہیں کرتا. دیکھ لیں، تنگ کرنے کا دل کرتا ہے، شرارت کرنے کو دل کرتا ہے، تو بھی نہیں کرتا. تیری اکھا تیرا ساتھ نہیں دینی آتی. تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اپنے آپ کو 100 مصیبتوں میں پھنسا لیا. ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کیونکہ لوگوں کے فیصلے کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی وجہ سے ابو جہل بن گیا. نیک خصلت ہونا سب سے بڑی خوبی ہے. ویسے مزہ بڑا آتا ہے، یعنی کسی ایک کے کھڑے ہو جانے سے، کسی ایک کے بڑے بن جانے سے کئی اس کے دامن کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں. حالانکہ وہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بس صرف کھڑا ہوتا ہے. لوگ دوسرے اس کے ہے نا چھاؤں میں سکون میں سنتے ہیں. تو نیک خصلت ہونا سب سے بڑی خوبی ہے. اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان انبیاء علیہ السلام کو ہی واسطہ بنایا ہوا ہے تاکہ حاسدوں کا مخلصوں سے امتیاز ہو جائے. اللہ آپ پہ فرق کر رہا ہے، تو ادھر نکل جائے، کوئی بات نہیں. خدمت گزاری اور خوش خلقی ہی کام کی چیزیں ہیں. خدمت گزاری اور اخلاق کا اچھا ہونا ہی کام کی چیزیں ہیں. اگر اللہ رسولوں کا واسطہ نہ بناتا تو حاسدوں کا حسد ظاہر نہ ہوتا. اللہ کو کوئی بھی اپنے برابر کا تصور کر کے حسد نہیں کرتا، پتہ برابر ہے ہی. انسان کے حسد کی بنیاد اسی پر ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھتا ہے، پھر ان کی بڑائی پر حسد کرتا ہے. کہتے ہیں کہ آدم کا دشمن شیطان، آدم کا دشمن شیطان. اب اس میں شامل کر لیں، جو کسی آدم کا دشمن ہے وہ شیطان ہے، کسی انسان کا دشمن شیطان ہے. کیونکہ آدم کا دشمن شیطان ہے. ہم سب آدم ہیں، حضرت آدم نہیں، مٹی سے بنے ہوئے آدم ہے نا، ہم سب آدم. تو آدم کا دشمن شیطان ہے. اس لیے جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے
دشمنی کرتا ہے وہ دراصل شیطان ہے، شیطانی قبضے میں ہوتا ہے۔ رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے سے حاسدوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ لگے نہیں۔ اب اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کی ذات حاسدوں کے پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ قطب الاقطاب ہمیشہ زمین پر زندہ اور امام وقت ہوتا ہے۔ اچا مقام ساڈی سمجھا تو بالا کر، یہ کنہ نصیب ہوتا ہے، کہڑے لوگ ہوندے نے، ہوندے اللہ والے ہی نہیں، ہوندے اللہ والے نہیں، لیکن یہ مقام اونچے مقام ہے۔ قطب الاقطاب ہمیشہ، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو مل نہیں سکتا، دینے والا اللہ، لینے والا بندہ ہو تو کسی کو بھی مل سکتا۔ تبدیلی آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کسی وقت بھی تبدیلی آئی ہے، کیا پتہ لگتا ہے کس کے پاس کسی کے اندر کون سی چمک پیدا ہو جائے، اسے حیرت زدہ کر دے کہ یار تو بھی تو اس مقام کا ہے، کیا پتہ لگتا ہے۔ قطب الاقطاب ہمیشہ زمین پر زندہ اور امام وقت ہوتا ہے، جیسے میں نے آگے بیان کیا نا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے کو کہا میں تمہیں وقت کا کتب بنانا چاہتا ہوں، تم بننا چاہتے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہہ رہا سوچ کے بتاؤں گا۔ صبح ہوئی تو کہنے لگا بس میں تھوڑا جا نا پڑھ لاں اور تھوڑا جا اپنا میرا بچہ تھوڑا جا سدھا ہوئیے، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ اس کی روٹی بند ہو گئی، قبض کی حالت آ رہی ہو کہ بھوک نہ لگی، روٹی بھیجی نہیں کھائی، پھر شام کو بھیجی نہیں کھائی۔ آپ کو تشریف رکھا کیا بات ہے روٹی نہیں کھا رہی؟ کہنا سائیں بھوک نہیں لگ رہی تھی، میں کوئی غلطی تو نہیں کر لیتی کہہ کے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، تم تھے تو نہیں، تم کہتے سائیں حاضر جو مرضی بنا دیو، ٹھیک ہے میں تو گل ہی مننی بنا دیو، تو کیا میں اے کر لاں، اے پتر تو اینا بھی کر لے گا کچھ نہیں مننا، ایسے تو لب ہے حاضر جناب حکم کریں جناب، میں زور لگاؤں، میں اپنا کام کروں گا۔ میں نے آپ کو بتانا کہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ تشریف لائے، میں مسجد کے پاس کھڑا تھا، چھوٹی سی مسجد تھی ہماری کوٹ میں، تو آپ نے ایسے کر کے میرا ہاتھ دیا، کہنے کہ تمہیں تو بیماری ہے، اور یہ بیماری ہے اور تم اپنی عمر سے 12 سال آگے بڑھ چکے ہو، اس وجہ سے تمہارا مسئلہ ہے۔ میری جانے والا نہ میں رپورٹ کروائی نہ کچھ اور، اچھا میں تمہیں دوائی دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ۔ خیر انہوں نے دوائی لکھ دی کہ یہ استعمال اس طرح سے کرنی ہے، میں نے نا جیسے تیسے استعمال کرنا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ طریقے سے استعمال کیا، بس میں کر لی کھا لی۔ اس کے بعد میں چلا گیا تو مجھے مولوی سردار صاحب پوچھنے لگے وہ دوائی کھائی تھی کوئی فرق پڑا ہے؟ میں کہا میرے پیر مرشد نے فرمایا سی تو ٹھیک ہو جائے گا، تو میں ٹھیک ہوں، میں ابھی تک نہ کوئی ٹیسٹ کرایا نہ کچھ اور کرایا، میں کہا میں ٹھیک ہوں۔ جب انہوں نے کہہ دیا فرما دیا تو ٹھیک ہو جائے گا تو میں ٹھیک ہوں۔ اب میں اس وقت میری عمر تھی تقریباً 30 ایئرز اولڈ، 30 سال کی ہوگی، اتنی کی ہوگی۔ اب میری عمر 55 سال ہے، یعنی 25 سال تقریباً ہو چکے ہیں اس واقعے میں، میں اب بھی زندہ ہوں۔ تو بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے اور کہتا ہے نا تو ٹھیک ہے یار اینی کڑی کرتا، اور بندہ وہ پسو پیش میں رہتا ہے، وہ ایک حوصلہ بھی بڑی شے ہوتی ہے، ایک حوصلہ ایک دعا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو قطب الاقطاب ہمیشہ زمین پر زندہ اور امام وقت ہوتا ہے، اس امام کے لیے نسل کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، ہر دور کا قطب الاقطاب امام حی و قائم رہتا ہے، مہدی بھی وہی اور ہادی بھی وہی، اس کی یہ خوبیاں مخفی ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کی عقل اس کے لیے من جانب اللہ پیغام رساں ہے، اور تمام اولیاء رحمت اللہ علیہم اسی کے نور سے فیض پاتے ہیں۔ بس میں ویسے تمہیں دستا جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا ہنٹ مل جائے کہ سارے اولیاء کرام کو فیض پاتے ہیں، وہی عقل جڑی نا من جانب اللہ ہوتی ہے، اسی کے نور سے سارے فیض پاتے ہیں، وہ نور ہے، اور اولیاء رحمت اللہ علیہم اس سے مستفید ہیں، وہ منظرہ قندیلوں کے ہیں۔ دیگر بزرگ جو ان اولیاء اللہ سے منور ہیں ان کی مثال تاکچے کی ہے جو قندیل سے منور ہوتا ہے، جیسے موم بتی ہوتی ہے نا بندہ، ٹھیک ہے، وہ جتنی مرضی ایک موم بتی سے جلائی جائے وہ چلتی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، میں نے آگے بتایا نا ایک کے جلنے سے ہی دوسروں کو روشنی ملتی ہے۔ آپ کے اندر اگر تپش ہے نا
تو خود ہی آپ کے اندر تیل روشن ہو جائے گا. بتی جو گل نہیں ہوئے گی ساری انشاءاللہ ساری بتی گل نہیں ہوئے, کیونکہ جو ہم مراقبہ کرتے ہیں ذکر کے ساتھ جو اس میں جو روشنی ہے نا ہمارے اندر کی وہ بند نہیں ہوگی. بند اس وقت ہوگی جب آپ بے حس اور بے دید ہو جائیں. بند آپ اس وقت سمجھیں گے جب آپ راستہ بھٹک جائیں گے. بند اس وقت ہوگی جب آپ دنیا داری میں خود کو اچھا اور ایمانداری میں خود کو برا بنائیں گے, تب سمجھیں کہ کچھ کام غلط ہو چکا ہے. تو اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے مختلف طبقات ہوتے ہیں جو کتب کتاب پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں. آخری صف والے زیادہ تجلی کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ پیچھے ہوتے ہیں نا سب تو وہ تجلی کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسرے تیسرے درجے کے اولیاء رحمۃ اللہ علیہم بھی مجاہدات کے ذریعے ترقی کر کے اور حجابات طے کر کے عارف کامل بن جاتے ہیں. عالم مخصوصات میں جس طرح ہر آگ کو ہر چیز برداشت نہیں کر سکتی اس طرح ہر شخص تجلی کا متحمل نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ آگ پر آ کر کرتا ہے, اس طرح کوئی بندہ تجلی کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں. جو آنچ جوار کے لیے مفید ہے وہ سبزیوں پر ڈال دی جائے تو وہ جل کر خاک ہو جائیں گی. وہ درویش جو مجاہدات کی بٹی میں تپتا ہے اس کی حالت لوہے کی طرح, وہ اس آگ کو براہ راست بدن پر لے لیتا ہے. پانی اور پانی کی پیداوار بغیر دیگ یا توے کے تیار نہیں ہوتی, جیسے چلنے میں پیر کے لیے جوتا. اس لیے کہیں پہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے. کتب الاقطاب عالم میں بمنزلہ دل کے ہمارے جسم کے سارے کمالات بھی دل کی وجہ سے ہیں. یعنی وہ بیان کر رہے ہیں جنہیں ولی اللہ ہوتے ہیں سارے وہ ایکو دے نال ہی چل رہے ہیں. پاویں ساڈے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے پیر مرشد نے یہ ساڈے کیسا نا پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کتب الاقطاب تھے, کتب مدار تھے. یہ سارے جو ہوتے نا ان کے جو ہوتے ہیں ابدال یہ ان کے انڈر تھے. یہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے انڈر تھے اور حال یہ لوگ ہوتے تھے. میں تو بس ویسے ہر ایک سے نا نیک نیتی کے ساتھ رہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ پر اولیاء کرام ہیں, لیکن سب سے بڑا درجہ میرے نبی کا ہے. اس لیے جو ہے نا میں ان ساروں سے اوپر والے کیا کہتے ہیں ہستی کو دیکھتا ہوں, اور جو نیچے والے ہیں کتب الاقطاب ہوں ابدال ہوں کوئی بھی ہوں کسی طرح بھی ہوں, میں کسی کو نہیں جانتا, میں کسی کو جاننا نہیں چاہتا, میں کسی کو جانتا بھی نہیں اور کسی کو جاننا چاہتا بھی نہیں. میری منزل وہ ہے ہی, میری منزل اپنی اصلاح کرنا, میری منزل اللہ کے ساتھ, میری توجہ رسول اللہ کے ساتھ. اس لیے وہ سارے ولیوں کو اکٹھا کر لیا جائے, ٹھیک ہے, تو ساروں کا فیض نبی کریم, ٹھیک ہے. تو اس لیے سارے ہی اچھے ہیں کامل, لیکن میں کسی کو نہیں جانتا. میرا جو دل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں ایک وسیلہ جانتا ہوں, ان کو ایک وسیلہ جانتا ہوں کہ وہ میرے وسیلہ ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ اور ان کے صدقے میں ہی ملتی ہے. کیونکہ ہم وسیلہ باہر نہیں نکال سکتے, واسطہ باہر نہیں نکال سکتے, کیونکہ وہ واسطہ ہیں ہمارے لیے, سہارا ہے. وہ صادق المصدوق تھے, سچی باتیں کرتے, وہ جھوٹ نہیں بولتے, اور ان کے سامنے کوئی جھوٹ بول بھی نہیں سکتا. میں اپنی زندگی میں ان جیسا متقی آدمی نہیں دیکھا. ہم ہوتے ہیں ایسے داڑھی کا بال گر گیا, وہ داڑھی کا بال ان کے کٹھے کر لیے جاتے, سر کے بال کٹھے کر لیے جاتے, اور حدیث پاک یا مستحب کام ہے کہ ان کو دفن کیا جائے, ان کے ناخن وغیرہ دفن کیے جاتے. یعنی وہ اس طرح کے بھی نہیں دیکھے بھائی اسے کوڑے میں پھینک دیا جائے, ہم تو کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. وہ اس لیے چھوٹی سی بات پر بھی تقویٰ اختیار کرتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں. مجھے یاد پڑتا کہ مجھے فرمانے لگے کہ جب دودھ پیا جاتا ہے نا تو دودھ پینے کے بعد کلی کر لینی چاہیے. اگر سردیاں ہیں تو گرم دودھ پیا تو گرم پانی سے کلی کر لیں, کیونکہ گرم اور ٹھنڈے کا مکس نہ ہو جائے, اس لیے بتایا. تو اسی وقت دودھ آیا تو میں نے دودھ پیا تو کلی نہیں کی. میں کہا سامنے بیٹھے ہوئے, اب میں آپ کو کلی نہیں کی, ابھی تو سمجھایا تھا. میں کہا حضور آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, کہتے شریعت پہلے, جو تجھے سمجھایا وہ کرو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کا وہ صادق المصدوق تھے سمجھانے میں کہ یار یہ پہلے کام, ہم تو بہت چیزیں ویسے ہی
چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، وہ نہیں چھوڑتے، وہ نہیں چھوڑتے۔ ایک دم مجھے یاد ہے کہ کوئی شاید کھانا کھا رہا تھا، کوئی نا ایسے کر کے داغ لگ گیا، جب داغ لگ گیا نا آپ نے اسی وقت صابن وغیرہ منگا کے اس سے کو دھویا۔ میں دیکھتا رہا، میں نے محسوس کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی داغ جگہ دیکھے اور محسوس کرے، اس لیے اس داغ کو اسی وقت انہوں نے فنش کیا، ختم کر دیا۔ تو اس لیے وہ سعادت المستوق ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ ہم ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں صدیاں درکار ہیں کہ ان کے مقام تک پہنچ۔ لیکن میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ میری جو محبت ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، کیونکہ میں ان کو کامل مکمل سمجھتا ہوں کہ سارے ان کے فیضان میں باقی سارے آتے ہیں۔ اس لیے نہ تو میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کسی مل، ہاں ملنے کوئی تو سمجھ مجھے آ جائے گی کہ مل لیا ہے یہ ہے اللہ اللہ ہے صلی اللہ، انہوں نے ملاقات کا شرف بخش دیا، ہماری کوئی بات نہیں، ہماری کوئی بات نہیں کہ ہمیں وہ ملنے آ گئے، ہماری کوئی عزت ہو، ہم وہی کہ وہی رہیں گے اگر کوئی ملنے بھی آ جائے، ہماری کوئی بات نہیں۔ تو کہنے کہ پانی اور پانی کی پیداوار بغیر دیگ یا توے کے تیار نہیں ہوتی، جیسے چلنے میں پیر کے لیے جوتا ہوتا ہے، اسے کہیں پہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ قطب الاقطاب عالم میں بمنزلہ دل کے ہے، ہمارے جسم کے سارے کمالات بھی دل کی وجہ سے ہیں۔ خدا کا منظور نظر قطب الاقطاب ہوتا ہے اور دوسرے اولیاء اس سے فیض لیتے ہیں۔ اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے مراتب کا مسئلہ عوام کے سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے عوام کے ذہن کے مطابق ان سے بات کرتا ہوں۔ فقیر دروازے پر سے بھیک مانگے تو کچھ مل جائے گا، لیکن اگر گھر میں گھسے گا تو اس کی گت بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں بھیک مانگ، اندر وڑنے کی کوشش نہ کر، اگر تو اندر وڑنے کی کوشش کرے گا پھٹ پے گی، ایسے میرے بعد نہیں۔ اور اگر تو فقیر غلط نظر سے دیکھے گا جتیاں بھی پہن گے، تو کون ہوتا ہے اندر دیکھنے والا؟ اس لیے اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگنا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک جگہ گاڑی رکی تو کس کے ساتھ میں تھا، ایک بندہ ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، صفائی کرنی شروع کر دی، صفائی ختم کر کے سائڈ پر کھڑا ہو سے مانگا دوں کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ اچھا اب ہاں بھائی دل کرتے تو کچھ دے دیا جائے، انہوں نے کیا ہی نہیں مل اس نے کیا کیا ہے، گاڑی کو کیا ہے، اس نے صفائی کی ہے، بڑے انہوں نے نہیں دیکھا کہ میں کہتا کہ نہیں کرنا، صفائی کرنے کے بعد وہ جا کے سائڈ پر کھڑا ہو گیا، بس چپ کر کے۔ اس کی اداب جو تھی نا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے دے دیو، تہاڈی مہربانی ہے، تو اسی مینوں دیتے بغیر نہیں جا سکتے، کیونکہ میری ادائی یہو جی ہے کہ تم دینا پڑے گا۔ ایسا بھی تو اتنا مزیدار سین، اگلا کہتا کچھ نہیں۔ اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں، جو بندہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور چپ کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا مجھے کچھ دیا جائے، اس پر خود ہی پیار آ جاتا ہے، وہ مانگتے ہی نہیں ہے، مانگنے والے اور ہوتے ہیں، وہ مانگتے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنے درجے پر بیٹھا چپ کر کے، مل جائے تب بھی کہنا آپ کی مہربانی، ورنہ ہمیں تو کمال کوئی نہیں تھا۔ کمال والوں میں ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کمال مانگو جسے زوال کبھی نہ آئے، جس کمال کو زوال آ جائے وہ نہ مانگا جائے۔ اس لیے اگر اللہ کو کوئی دے دے تو اس کے نہ نہیں کرتے اللہ کو، اور خود لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اپنا کام جاری رکھتے ہیں محبت کے ساتھ۔ جیسے میں نے کہا صاف کیا، آرام سے کھڑے ہو گئے، کہا جائیں ہم تو ویسے ہی ہیں فقیر، ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے، بس جائیں، ہم نے تو بس صفائی کرنی تھی۔ ربنا تقبل منا یا اللہ خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، عزتیں ہمیں عطا فرما، ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے، ہمیں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، رحمتیں